میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کے لیے بہترین کہانیاں لے کر حاضر ہوتی ہوں جو انسان جن کو انجوائے کرتا ہے اور کچھ سیکھتا ہے، جن میں مورل اسٹوریز بھی ہوتی ہیں، لو اسٹوریز بھی ہوتی ہیں اور موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں۔ آج کل انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ کتابیں پڑھ سکے، لیکن ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا یوٹیوب چینل ہے جسے ہم جو ہیں اپنی بہترین کہانیوں کو آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اپنی نالج کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکیں اور اپنی بہترین کہانی سن سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سمیرہ عثمان گل کی کہانی اصول۔ 10 مرلے کا یہ گھر، جس کی ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سیاہ صحن تھا، اور اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو رعب تھا ہی، اب دونوں بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوتی۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازک پلی بیٹی، جس کا ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑاؤ کنگن اور بھابھیوں کو ہیرے کے چوپس اور روشنان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ اتنی صحت مند گول مٹول سی ائمہ سے قطعی شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑھی ہے، خالصاً خوراک کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں کے جیسی نہیں ہے، مریل سی۔ یہ ثانیہ اور بھابھی کی اسمارٹنیس پر صاف چوٹ کی گئی تھی۔ اماں اور مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے، لیکن نصرت بیگم اس کا ایک بھی تراز خاطر میں نہ لائی تھیں، اور اب وہی روشان ایسی بیوی کا پروانہ بنا ہوا تھا کہ جو چونچلے ہی ختم ہونے پر نہیں آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پہلا وہاں سمٹ کر عاجز آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے کہ بس ایک میں ہی ہوں، میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کام کر کے کمر اکڑ گئی، کبھی یہ تو کبھی وہ، فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہر کوئی ماتھے پر سجا کر گھوم رہا ہے۔ ثانیہ بآواز بڑبڑاتے ہوئے شہزاد کے منہ میں فیڈر ٹھوستا تھا۔ بھابھی 2 کپ چائے بنا دیں۔ ٹک ٹک پہلے دروازے پر بجا تھا اور پھر شائنی کا چہرہ میں فرمائش نمودار ہوا تھا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دوا کی میڈیسن لینے گئی ہیں، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا آ رہی ہوں۔ لبوں پہ کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر کلستے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لانچ میں ہنوز محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتی، اور اس کے ناظرین کے ہاتھوں کی تو مہندی نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کے پانی جولے پر رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا ایک ہی کہنے آئی تھی کہ ساتھ نگیٹس بھی تل لینا، اور آ جاؤ تم بھی لانچ میں، خوب محفل گرم ہے، وہ کہہ کر چھپاک سے غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا آرام، 2 کے بجائے 10 کپ بنا کر لانچ میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی، ہنی مون پہ جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب اس نے سنا کہ نارائن کاغان جانے کا پروگرام بن رہا ہے تو اس کا دماغ میں ہی کھل اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنے خواب خوب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ نارائن کاغان کے سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا اب ان کے اکلوتے لاڈلے تھے جنہیں کو پلوں سے باندھ کر رکھا، ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن نصرت بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ تو کبھی بھی شایان کو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹیڑھے میڑھے راستے، خراب موسم اور آئے دن کے حادثات، اور اب بھانجی کو کھلی اجازت تھی تو وہ بھی ان کی بھانجی امریکن پلس، شایان نے مزید بتایا۔ ہاں، وہ امریکن اب جو
جو جہیز ٹاپ پہن کر گھوم رہی ہے، تو ابو کے خاندانی وقار پر کوئی حروف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پاجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھرانوں میں عورتیں ایسے لباس نہیں پہنتی۔ ثانیہ کا ایک ٹانکا اڑا رہا تھا، ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس وقت شادی کے ایک ہفتے بعد ہی سونے جاگنے کے اوقات، رواج، اصول قاعدے سے لکھا پڑھا دیے گئے تھے، اور پھر اسے بھابھی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ اور بھابھی جو تھی لمحہ کی گائے میں جال ہے کہ کبھی پیشانی پر بل بھی پڑ جائیں یا کسی کام میں پیچھے رہ جائیں۔ بقول اس کی ساس کے سلمیٰ جیسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روبی کی شادی بھابھی کے بھائی سے ہوئی تھی، تو وہ ایک دوسرے کا بھرم سنبھالے بیٹھے تھیں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ چلو جی، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگتا ہے، 2-3 ڈشیں بنتی ہیں، میٹھے میں ضرور ایک ڈش ہوتی ہے، اور بعد میں جب یہ مشقت طلب کام خود کرنا پڑا تو اسے جی بھر کر کوفت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی گھر میں مہمان وغیرہ موجود ہیں، یا پھر وہ نئی دلہن ہے تو شاید اس کے اعزاز میں یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کھانے کی میز پر 2 ہی افراد کیوں نہ ہوں۔ ڈش میں چاول، ڈونگوں میں سالن، سیلڈ، رائتا اور میٹھے کا ڈونگا، کٹوریاں الگ سے ہیں۔ اتنے برتن دیکھ کے اسے جو ابال اٹھے اور وہ الگ کہانی تھی۔ نصرت بیگم سسر کو صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے اور یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ اس وجہ سے صبح دیر سے ہونے کا عیاشی ختم۔ پھر بڑی نند نے پوچھ لیا، ثانیہ تمہیں سلائی آتی ہے؟ اس نے جر نفی میں گردن ہلائی کہ یہ تو بہن مجھے مار والا معاملہ تھا، لیکن روبی تو کہہ رہی تھی کہ تم نے کورس کر رکھا ہے۔ ہاں، لیکن پھر بعد میں پریکٹس نہیں کی تو بھول گئی۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی، لیکن نازی باجی کے سامنے مسلطے بہانے نہیں چلتے تھے، انہیں اپنی منمانی کی عادت تھی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ گڑیا اور کرن کے کپڑوں میں پریکٹس کر لینا۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اگلے روز 2 شاپر بھی بھجوا دیے۔ اب وہ بڑی خوش تھی کہ چلو 4 دن آئمہ بھی عیش کر لے، پھر دوپہر کا کھانا اور صبح کے برتن اسی کے ذمے لگائیں گی۔ مگر وہ تو اماں کی بھانجی تھی نا، وہ ابھی امریکن بلڈ، تو ہنی مون سے واپس آ کر ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی گیلی رہی۔ نہ اس نے میٹھا پکوائی کی رسم ہوئی، اور نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا، اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ساس نے مہمان کہہ کر اس کا بھرم بنائے رکھا۔ دونوں بہنیں اپنی سسرال سدھاریں تو کچھ روٹین سیٹ ہوئی تھی۔ اب سارا دن گھر کے کام کاج اور وہ بھابھی مل کر نمٹا لیتی تھی، لیکن اس نے ساس کو ہمیشہ ہی بھابھی کی طرفدار دیکھا تھا۔ ہر آئے گئے کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہو یا شادی، ہر جگہ بھابھی کو ساتھ لے کر جاتی۔ بھابھی کے بچوں کے کپڑے برانڈڈ اور ڈیزائنر بوتیک سے لیے جاتے اور اسے عام سے بازار سے لا کر دے دیتی کہ بھابھی کا میاں یونان میں سیٹ تھا اور زیادہ کماتا تھا۔ جب سے روشن امریکہ گیا تھا، گھر میں سب کے خرچے لگا دیے گئے تھے کہ اتنے پیسے گھر میں تینوں بھائیوں نے دینے ہیں، باقی فیملی کا خرچہ اپنا الگ سے اٹھاؤ۔ بھابھی کے کمرے میں سپلٹ لگا ہے اور ہم یہاں گرمی میں مر رہے ہیں، اور بل برابر کا۔ ثانیہ کو اب ساس کی ناانصافیاں کھلنے لگی تھی۔ شایان سب دیکھ رہا تھا، مگر یہ کیا کرتا؟ وہ یونان سے ڈپورٹ ہو کر آ چکا تھا، یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے شانی سے بات کی تو اس نے اپنے رونے شروع کر دیے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یقین دلایا کہ سیٹ ہوتے ہی اسے بلا لے گا، لیکن لگتا تھا کہ اس کے اگلے 10 سال بھی سیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ ابھی تو خود اپنی سسر سے غیر زیر کفالت تھا۔ شایان نے دوست سے پیسوں کا بندوبست کیا، کچھ ثانیہ کے گھر والوں سے نے ارینج کروا دیا اور وہ دبئی چلا گیا۔ بھائیوں اور ماں سے اس کا دل بہت بزن ہوا تھا۔ یونان سے 7 سال اس نے کما کر جو بھیجا تھا، وہ نصرت بیگم نے دونوں لڑکیوں کو ٹرک بھر کے جہیز دے دیا تھا، یا پھر اپنے جوڑے زیور اور کھانے بیچنے پینے کی عیاشی میں اڑا دیے تھے۔ شایان نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ
گھر پیسے نہیں بھجوائے گا، اور جب اس نے گھر پیسے نہیں بھجوائے تھے تو اب ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کام والی جانیں خود چھوڑ گئی تھی یا نصرت بیگم نے ہی اسے آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس پر آئمہ کی خوشخبری، سارا گھر یوں جھوم رہا تھا جیسے اس گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہے۔ اس کو تو ساس نے تیلی کا چالا بنا رکھا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہر کام کے لیے اب اسے ہی آواز لگنے لگی تھی۔ جب بھی کام کا ٹائم ہوتا بھابھی اپنا پھیلاؤ مزید پھیلا کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی الماری سیٹ کرنے لگ جاتی، کبھی بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی، محلے کے دروازے پر نکل جاتی، دورے پر نکل جاتی۔ ابھی بھی شام کے برتن دھو کر وہ کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جب آئمہ کی آمد ہوئی۔ ثانیہ، مجھے مینگو کا شیک بنا دو، کھانا تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، فریج میں دودھ اور مینگو موجود ہے اور بلینڈر وہاں رکھا ہے، وہ کہہ کر کچن سے نکل آئی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چلو ساس کے اضافی کام تو وہ کر دیتی تھی، اب کیا کرے، اس کی نوکر بن جائے۔ وہ بھی گھر کی بہو تھی، اسے بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ چونکی، کون سی ذمہ داری؟ نصرت بیگم نے تو اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں تھی، تو کیا وہ اتنی بیوقوف تھی؟ اسے خود پہ حیرت ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز وہ بھی آرام سے دیر تک سوئی تھی۔ اٹھ کر کچن میں جھانکا، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے عامہ کے۔ وہ شاید اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنا اور شیزہ کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی گئی۔ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے محض اپنے برتن دھوئے تھے، اور پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نصرت بیگم اس کے بدلتے اتوار دیکھ رہی تھی، اور بھابھی تو اب چلتے پھرتے تو بڑے بڑبڑانے لگی تھیں، لیکن وہ چونکہ چند ہی دنوں میں پیرس جا رہی تھیں تو چاہتی تھیں کہ بیچ کے دن ہنسی خوشی سے گزر جائیں، کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، پہلے میں بھابھی کے نقش قدم پر چل رہی تھی، اب جیسے آئمہ اس گھر میں رہے گی ویسے ہی میں رہوں گی۔ نصرت بیگم کی پیشانی پر ایک ساتھ کئی بال پڑے۔ اس کی تو حالت آج کل ایسی ہے، اس کی کیا انوکھی حالت ہے، ایسے یہ بھی کوئی انوکھا بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ اس نے بھی ساس کا جملہ دہرا دیا تھا جو وہ شیزہ کی دفعہ کہا کرتی تھیں۔ یوں اس روز کی منہ ماری کے بعد نصرت بیگم نے کہہ دیا تھا کہ پھر اپنا انتظام کر لو۔ اس نے بھی رات کو بیگ تیار کیا اور اپنی ماں کے گھر رہنے چلی گئی۔ شایان کو اس نے 2 کی 10 بنا کر سنائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ معاملہ بگڑے اور گھر میں دیوار لگے۔ چند روز گزرے تو بھابھی تو باہر چلی گئی تھی، نندے اپنے گھروں کو، اور صحیح معنوں میں اب نصرت بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ آئمہ کو تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا تھا، اور اس نے عمر میں وہ بھلا کہاں اپنی ہڈیاں گھساتی۔ یوں چند ہی دنوں میں ساس بہو میں وہ معرکہ ہوا کہ اس نے تو اپنا بیگ تیار کیا اور میکے چلی گئی، وہیں بچہ پیدا ہوا اور اگلی فلائٹ سے امریکہ سدھار گئی۔ امریکہ والے بیٹے کا الگ سے منہ پھولا ہوا تھا کہ اس کی بیوی کو 4 دن بٹا کر نہیں کھلا سکے، اور بھابھی جو 2 مہینوں کے لیے گئی تھیں اب وہ 8 مہینوں کے لیے وہیں قیام پذیر تھیں کہ کاغذ کا مسئلہ تھا اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ کام بن جاتا اور وہ وہیں رہ جاتی۔ صفائی والی ماسی جیسے تیسے ان کے لیے کھانا بھی تیار بنا کر رکھ دیتی تھی، لیکن روٹیاں خود ڈالنی پڑتی، پھر ایک ہی سالن 2 روز تک چلانا پڑتا، گھر کا سونا پن الگ کھانے کو دوڑتا۔ 2 ماہ میں ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ چند روز بعد محلے میں سے کسی سے پتہ چلا کہ شایان باہر سے آ چکا ہے اور اپنے سسرال میں ہی رکا ہوا ہے۔ انہیں بہت دکھ ہوا کہ بیٹا ماں سے ملنے بھی نہیں آیا۔ اب احساس ہوا تھا کہ بھانجی کی بے جا حمایت پر اپنا ہی گھر خراب ہوا تھا۔ جو اصول دونوں بہوؤں کے لیے تھے وہ آئمہ پہ بھی لاگو کرتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگلے روز ان کا رشتے کا دیور آیا تھا۔ شایان گھر میں دیوار بنوانا چاہتا تھا، ورنہ اس کی بیوی کسی طور پر آنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس سے کہو کہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ کر بات کرے۔ ثانیہ بھی ساتھ آئی تھی۔ نصرت بیگم نے اپنانا اور خودداری کو سلاتے ہوئے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔
وہ دونوں تو باہر سیٹ ہو چکے ہیں، اب کیا گھر میں تم لوگ ہی ہم سے دیوار اٹھا لو گے۔ ان کو محبت بھرے مظاہرے پر ثانیہ کا دل بھی پگھل گیا۔ بڑوں کو اصول میں ہی نہیں عملی زندگی میں بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ زندگی کا حسن رشتوں کو نبھانے میں ہے۔ یہ تھی مورل اسٹوری، آپ کو کیسی لگی؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔